السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اسمبلی جا کر کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اسمبلی میں موجود ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، نیوٹرلز اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے اور پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ تاریخ میں لوگ آپ پر الزام دھریں گے۔ نیشنل ہائی وے پر گاڑی ڈوبنے کا معاملہ، 4 لاشیں برآمد، 3 کی تلاش جاری۔ 3 مختلف مقامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا حکومت بنانے سے پہلے کیے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ وسیم اختر کہتے ہیں کہ اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ پاک ایران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے۔ جمیل احمد بطور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات۔ رضا باکر کی مئی 2022 میں مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ سید قائم مقام گورنر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ تنظیم اسلامی نے 3 ہفتوں پر مشتمل انسداد سود مہم کا آغاز کر دیا۔ شجاع الدین شیخ کہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا اللہ اور رسول سے کھلی بغاوت ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئین کے تحت چلنے والے تمام اداروں کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ عدالت غیر معمولی حالات میں کیس سن کر مزے نہیں لے رہی۔ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا اسمبلی جا کر کردار ادا کریں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے تحریری دلائل جمع کرانے کے لیے وقت مانگتے ہوئے کہا کہ کورونا ہو گیا تھا، اس وجہ سے تحریری دلائل جمع نہیں کروا سکا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی، صرف بنیادی حقوق کے خلاف ترامیم ہونے کے نقطے کا جائزہ لیں گے۔ ترامیم احتساب کے عمل سے مذاق ہوئی تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اکثر ترامیم میں ملزمان کو رعایتیں بھی دی گئی ہیں۔ پلی بارگین کرنے والے کے شواہد کو ہی ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ فوجداری نظام میں گرفتاری کی ممانعت نہیں ہے، گرفتاری جرم کی نوعیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے داغ نہیں دھلتے۔ اعلیٰ عدلیہ نیب عدالت کی سزائیں برقرار نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ سابقہ حکومتی جماعت کے 150 ارکان اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا اسمبلی جا کر اپنا کردار ادا کریں، آدھے ارکان نے اسمبلی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اسمبلی میں موجود ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ سمجھتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی زیادہ فکر ہوگی۔ بند کمروں کے فیصلے مناسب نہیں ہوتے، اس مرتبہ صحیح فیصلے نہیں ہوئے تو کئی سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کسی کی پگڑی اچھالیں۔ جب آزادی آتی ہے تو ذمہ داری بھی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کی سپورٹ اس لیے کی کہ وہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا۔
میں اینٹی امریکہ نہیں، مجھے اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ملک 22 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ آزادی اظہار رائے سیمینار سے خطاب کے دوران عمران خان نے مزید کہا کہ کئی بار تو اسٹیبلشمنٹ نے خود مجھے ان کی چوری کا بتایا، سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی۔ 96 میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے $1.5 ملین ملک سے باہر نکالا۔ کوئی کہے گا میری حکومت بہتر ہے، کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے۔ سب کی مختلف رائے ہے، سب کو حق ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے پر کرپشن کے کیسز بنائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان سے کہلواتے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کرایا، جس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کیا ہوتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں۔ چوروں کو قبول کرانے کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ شہباز گل سے ایک جملہ نکل گیا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مریم نواز، ایاز صادق، فضل الرحمان فوج کے خلاف ایسی باتیں کر گئے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے، کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں، اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو، کہو کہ یہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا۔ ان سوشل میڈیا وہ بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کراچی کے نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے 4 لاشیں نکال لیں، جبکہ 3 کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ کراچی کے نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے 4 لاشیں نکال لیں، جبکہ 3 کی تلاش تاحال جاری ہے۔ گاڑی ڈوبنے کے واقعے میں ڈرائیور سمیت 7 افراد ڈوب گئے تھے، جن کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک بچے اور باپ کی لاش نکال لی گئی۔ 3 افراد اب تک لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں 3 مختلف مقامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ریسکیو ٹیم نے 2 بچوں موسیٰ اور یمنا کی لاشیں نکالی تھیں۔ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد اور ایک ڈرائیور موجود تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا رہنما وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا، عوامی آواز پہنچا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حکومت بنانے سے پہلے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ شہباز شریف، فضل الرحمان اور آصف زرداری معاہدوں پر عمل کرائیں، ایسا نہ ہو ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ وسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ حکومت بنانے سے پہلے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے۔ افسوس ہے 4 ماہ بعد بھی جو معاہدے کیے تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ کراچی کی عوام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا، عوامی آواز پہنچا رہا ہوں۔ ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا، مگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ جتنی بھی دھاندلی کر لو، پیپلز پارٹی نے جس طرح حلقہ بندیاں کی ہیں، ہم ان حلقہ بندیوں کو نہیں مانتے، مگر پھر بھی ہم انشاءاللہ ہر سیاسی جماعت کا مقابلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہ ہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیرف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ بارڈر پر گڈز ٹریڈ سے متعلق اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ ایرانی وزیر روڈ اربن ڈیولپمنٹ رستم گھوسامی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہ ہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیرف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ بارڈر پر گڈز ٹریڈ سے متعلق اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد سے بات چیت میں پاک ایران تجارت کو فروغ دینے میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں ممالک کے تجارتی روابط خطے میں خوشحالی لائیں گے۔ ایرانی وزیر رستم گھوسامی نے کہا کہ پاکستان کی شاندار میزبانی پر مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں JEC میں 6 سالہ وقفہ ہونے سے تجارتی دوریاں بڑھ گئیں۔ بارڈر مارکیٹ کے رجحان کو فروغ دینا ہوگا۔ بارڈر مارکیٹ سے دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی کے رابطے بھی بڑھیں گے۔
سید نوید قمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارتی اشیاء کی فہرست پر سنجیدگی سے کام کریں اور باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ پاک ایران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے، ہم عملی اقدام کرنے کو ترجیح دیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 48(1) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سیکشن 11(a) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمیل احمد کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 48(1) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے سیکشن 11(a) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی۔ وہ اس سے قبل مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر تھے۔ خیال رہے کہ رضا باقر کی مئی 2022 میں مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد مرتضی سید نے قائم مقام گورنر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کے خلاف فیصلے پر مرحلہ وار عمل درآمد کو یقینی بنائے، جبکہ دینی جماعتیں مشترکہ طور پر سودی معیشت کے رکھوالوں کے خلاف عملی اقدام کریں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ تنظیم اسلامی نے 3 ہفتوں پر مشتمل انسداد سود مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک مشکل اور نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اسلام دشمن بیرونی قوتیں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، دوسری طرف ملک کے اندر سیاسی اور معاشی بحران، مہنگائی اور لوٹ کھسوٹ اور کرپشن نے عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے اور ملک کی معاشی جڑیں مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ ہم کشکول اٹھائے IMF اور دیگر ممالک سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان میں سری لنکا جیسے معاشی حالات پیدا ہو جانے کا خدشہ بلکہ چرچا ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک تلخ حقیقت نہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں اسلامی نظام تو کجائے شریعت محمدی کی علی الاعلان دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کے بجائے ہر سطح پر سودی معیشت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ گویا ہم نے بحیثیت قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل درست لیکن فیصلے کے خلاف اپیل کا واپس نہ لینا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ یہ سود کی تباہی کا معاملہ ہماری تہذیب، ہماری اخلاق، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری ملک کی سالمیت، یہ ساری اسٹیج پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترتیب قوم رسول ہاشمی پوری امت کے لیے کہا گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔